السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین و ملت، اس وقت مسلم معاشرہ بدعات کے دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بدعات کو سنت کے لبادے میں اڑھا کر کے، سنت کی چادر میں لپیٹ کر کے بڑے خوبصورت انداز میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جو بدعات اور خرافات سے پاک ہو۔ اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ ماہ محرم کو لوگوں نے غم والا مہینہ قرار دے رکھا ہے۔ محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگوں نے نحوست والا مہینہ قرار دے دیا۔ ماہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس وفات والی تاریخ کو جشن کی تاریخ لوگوں نے قرار دے دیا ہے۔ غرض کہ اسلام کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ بدعات اور خرافات سے پاک نہیں ہے۔ لوگوں نے تمام کے تمام مہینوں کو بدعات اور خرافات سے آلودہ کر رکھا ہے۔ دن بدن بدعات اور خرافات کی جڑیں معاشرے اور سماج میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہر فرد بدعت کا معنی اور مفہوم جانے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نے بدعات کو کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ بدعت کے مضرات کیا ہیں؟ اور اسلاف کرام کا اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیا رہا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے دھیرے دھیرے لانے کی کوشش کروں گا۔ بس میں آپ تمام سے التماس کروں گا کہ آپ البر فاؤنڈیشن ممبئی سے جڑے رہیں، البر کے علماء کرام اور دعات سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔